جب ان کو ہم نے بتایا کہ آپ مطلب ہم ڈاکٹر ہیں یا ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ نفرت سے دیکھتے ہیں کہ میرا ابا جو ہے وہ ہاسپٹل گیا تھا تو 35 لاکھ بھی دیتا ہے تھے 35 لاکھ بھی دیا ہے اور لاش لے کے واپس آئے ہیں۔ پوری دنیا میں پاکستانی ڈاکٹروں کی ایک عزت ہے۔ سعودی عرب میں اگر 4 ڈاکٹر بیٹھے ہیں تو پوچھتے تھے پاکستانی کون سا ہے، اس کو دکھا کے جاتے تھے۔ امریکہ میں اور یورپ میں آپ دیکھیں یہ اتنے محنتی ہیں کہ ڈیوٹی بھی ختم ہو جائے جب تک دوسرا ڈاکٹر نہ آ جائے ہمارا ڈاکٹر وہیں کھڑا رہتا ہے، اپنا کام مکمل کر کے جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہماری کتابوں میں جو کرنٹ جا رہی ہے بچوں کی میٹرک تک جو تعلیم ہوتی ہے اس میں کوئی چیپٹر ہے ہی نہیں کہ بیسک ہیلتھ کے حوالے سے کوئی اس میں اویئرنیس ہو، تاکہ انیشلی بچہ گھر میں بیٹھ کے کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے تھوڑی بہت مریض کی ہیلپ کر سکے، کارڈیک ریسٹ ہو تو اس کو مینیج کر سکے، فوراً باڈی پھنس جائے تو اس کو ہیلپ کر سکے۔ یہ تو وہ ہے جس میں 2 منٹ کے اندر پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ لیکن خوش قسمتی کی بات یہ ہے ہمارے پاس ہمارے ملک میں ہماری اسپیشلٹی میں ENT میں کارڈیالوجی میں اور دوسری اسپیشلٹی میں ایسے کنسلٹنٹ موجود ہیں جو بالکل یورپ لیول کے اور امریکہ لیول کے آپریشن کرتے ہیں، لیکن بات وہی آ جاتی ہے کہ غریب آدمی کی پہنچ سے باہر ہیں۔ مختلف شہروں میں گئے، بلکہ کئی شہروں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی پیشنٹ ملے، جی میں وزیر آباد تو ہیں، میں لالا موسیٰ سے آیا ہوں، جی مریض بیچارے غریب علاقوں سے تھے، پیسے نہیں تھے، انہوں نے جیسے یہی بات کہنی چاہیے کہ انڈین ڈاکٹرز نے ہمارے پاکستانی مریضوں کے ساتھ بڑے ڈسکاؤنٹ بہت کم پیسے میں بڑے بڑے آپریشن کیے۔ جی ویلکم بیک ناظرین، ڈاکٹر صاحب سے گفتگو جاری رکھتے ہیں ڈاکٹر محمد مبارک علی سے، اور ان سے کویسچن یہ لیں گے کہ دنیا کے 40 سے زیادہ ممالک کے دورے کیے، وزٹ کیا، ایز اے ٹورسٹ بھی گئے، ان کو شوق بھی ہے وزٹ کرنا، ان سے پوچھتے ہیں کیسا ایکسپیرینس رہا، کن کن ممالک میں گئے ڈاکٹر صاحب؟ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ کتابوں میں لکھا ہے ٹورزم گیو یو وزڈم۔ میرا یہ شوق بھی تھا اور اللہ نے مجھے بہت زیادہ مطلب جو بھی کہہ لیں دولت بھی دی ہوئی تھی، اس کو استعمال بھی کرنا تھا۔ اس ایکسپیرینس کو میں آج بتانا چاہتا ہوں۔ میں دنیا کے جو بڑے ممالک ہیں اس میں امریکہ، انگلینڈ تو کئی بار گیا، رشیا چلا گیا، چائنا چلا گیا، آسٹریلیا گیا، پھر ملیشیا، سنگاپور، اور میں نے انڈیا کا وزٹ ایک بڑی اہم پرپس کے لیے کیا۔ جی تو سر انڈیا کا وزٹ بھی کیا، انڈیا میں کب گئے اور کیسے گئے، کیا تھا ادھر؟ یہ آج سے 18 سال پہلے کی بات ہے جب ہم نے گورنمنٹ سے پوچھا کہ ہاؤ وی کین امپروو اور ہیلتھ سسٹم، ڈیفیشنسیز کیا ہیں، تو ہم نے ان کو بے شمار ڈیفیشنسیز بتائیں، لیکن انہوں نے کہا جی بچوں کے جو دل کے آپریشن ہے وہ ہمارے ملک میں بالکل نہیں ہوتے، تو آپ کو ایسا سسٹم بنائیں، کہاں سے لنک پیدا کریں۔ تو انہوں نے کہا جی سب سے پہلے آپ چلے جائیں انڈیا، وہاں جا کے دلی میں جو فورٹس گروپ کے ہاسپٹلز ہیں جی ان کا سیٹ اپ دیکھیں اور بچوں کو ٹرینڈ کریں، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جی ہم چلے گئے، انہوں نے ہماری بڑی اچھی ریسیپشن دی، بڑی خدمت کی، بہت زیادہ میٹنگز کی ہم نے۔ انہوں نے کہا جی ہم لوگ آپ کو یہ ٹیکنیکل ہیلپ دینے کو تیار ہیں، آپ ایک ہاسپٹل بنائیں، کارڈیک ہاسپٹل، جی جس میں اسپیشلائزڈ ٹریننگ ہو بچوں کی اور وہاں پہ چیزیں موجود ہوں تو کہ ہم اس کو کھول سکیں۔ ہم نے بڑی ایفرٹ سے وزٹ کیے، ان کے کافی ہاسپٹل دیکھے، مختلف شہروں میں گئے، بلکہ کئی شہروں میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمیں پاکستانی پیشنٹ ملے، جی میں وزیر آباد تو ہیں، میں لالا موسیٰ سے آیا ہوں، جی میں کون سے سال کی بات ہے ڈاکٹر صاحب؟ سر 18 سال پہلے کی بات ہے جب میں گیا تھا وہاں پہ۔ کئی ڈاکٹرز ہمارے ساتھ 10 ڈاکٹر تھے، ساتھ پورا گروپ تھا، اور یہ بڑی ناظرین ہے، یہ بات بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی مریض ابھی بھی علاج معالجے کے لیے بھارت جاتے ہیں۔ مزید ڈاکٹر صاحب بتائیے گا اس حوالے سے۔ مریض بیچارے غریب علاقوں سے تھے، پیسے نہیں تھے، انہوں نے جیسے یہی بات کہنی چاہیے کہ انڈین ڈاکٹرز نے ہمارے پاکستانی مریضوں کے ساتھ بڑے ڈسکاؤنٹ بہت کم پیسے میں بڑے بڑے آپریشن کیے، اور انہوں نے ہمیں بھی بتایا کہ یہ لوگ آتے ہیں آپ کے ملک سے، 2 میتھڈ ہیں، یا آپ ہمیں بلا لیا کریں، ہم آپ کو ٹریننگ بھی دے دیں گے اور ہم وہاں پہ آپریشن بھی کر دیں گے۔ تو ہمارا جو گروپ آف ڈاکٹرز تھا اس میں
10 के करीब डॉक्टर थे, हर स्पेशलिटी के लोग थे, क्योंकि हमने हर स्पेशलिटी में उनसे हेल्प लेनी थी। इस तरह करके मैं मुझे मिशन को बता के आगे बढ़ाते हुए पाकिस्तान में आके इनको बताया कि आप ये फैसिलिटी दें, लेकिन उसके बाद हुकूमत चेंज होने के बाद ना बहुत मसले मसाइल हो गए। ज़्यादातर मैंने जो बड़ा मुझे अच्छा लगा वो फ्रांस का मेरा विज़िट था। हाँ जी, बोर्डो में हमारा ट्रेनिंग सेंटर था पोर्टमैन के साथ, तो बड़ा खुश हुआ, बल्कि सारा टाइम उसने मुझे स्पेशली देता था कि आप बहुत कम लोग कहता है पाकिस्तान से आते हैं। बहरहाल मैं जब ट्रेनिंग लेके वापस आया तो जो और लोग थे हमारे डॉक्टर थे वो भी गए, उन्होंने जाके वहाँ से ट्रेनिंग ली। तो जब तक आप बाहर नहीं जाते, हाई लेवल पे काम नहीं सीखते, तो मुल्क तरक्की नहीं करता। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है, हमारे पास हमारे मुल्क में हमारी स्पेशलिटी में ENT में, कार्डियोलॉजी में और दूसरी स्पेशलिटी में ऐसे कंसल्टेंट मौजूद हैं जो बिल्कुल यूरोप लेवल के और अमेरिका लेवल के ऑपरेशन करते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि गरीब आदमी की पहुंच से बाहर है। अब हमारी गवर्नमेंट को कोशिश करनी चाहिए ना कि ये लोग जाएं, इतने ज़्यादा डॉक्टर पैदा कर दिए हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए भेजें, उनको जॉब के लिए भेजें, ताकि लोग फंड्स जनरेट करके वहाँ से ट्रेनिंग लेके वापस आएँ। ये हमारा मिशन होता है। ये नहीं कि अमेरिका में घर लेके बैठ जाते हैं, बड़े लोग यहाँ पे आके खिदमत करते हैं। अच्छा सर, डॉक्टर साहब ये बताएं, निज़ाम सेहत जो है, ये आपने देखा, अभी आपने खुद बताया कि इंडिया में पोजीशन कदरे बेहतर थी और बल्कि जदीद सहूलियात हैं कंपैरेटिवली पाकिस्तान के। फिर आपने फ्रांस का भी जिक्र किया, और किन किन ममालिक में आप गए और कैसा आपने उनका हेल्थ सिस्टम देखा? देखें, दुनिया में जो भी सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, जो हेल्थ सिस्टम है, उसी वक्त स्टेबल होता है जब गवर्नमेंट स्पेशल इंटरेस्ट ले। बच्चों की एजुकेशन प्राइमरी लेवल पे बहुत अच्छी नहीं चाहिए। आप देख लें हमारी किताबों में जो करंट जा रही है बच्चों की, मैट्रिक तक तो तालीम होती है, उसमें कोई चैप्टर है ही नहीं कि बेसिक हेल्थ के हवाले से कोई उसमें अवेयरनेस हो, ताकि इनिशियली बच्चा घर में बैठ के कोई इमरजेंसी होती है थोड़ी बहुत मरीज़ की हेल्प कर सके, कार्डियक अरेस्ट हो तो उसको मैनेज कर सके, फौरन बॉडी फंस जाए तो उसको हेल्प कर सके। ये तो वो है जिसमें 2 मिनट के अंदर पेशेंट की डेथ हो जाती है। इस किस्म की जो प्रपोजल हैं दोनों तरफ, स्टूडेंट का इंटरेस्ट और गवर्नमेंट की वो जिम्मेदारी, आप इसी को प्रमोट करें सिस्टम को कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं इट इज़ नॉट फॉर मनी पर्पस, फॉर हेल्थ ऑफ द पीपल, एजुकेशन ऑफ द पीपल। जब जिस लेवल पे आप इम्प्रूव हो जाएंगे तो बच्चों को अवेयरनेस होगी, वो मुल्क की खिदमत के लिए तैयार होंगे, तो सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। लेकिन आजकल के ज़माने में जो बच्चा 90 लाख रुपए का डॉक्टर बनेगा तो वो क्या सोचेगा? डॉक्टर साहब, ये भी आपसे बात इस पे हवाले से भी करेंगे कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो डॉक्टर्स की यानी कि ऑफ़र जो कर रही हैं वो भी एक तरह की सेल लगाई हुई है कि पैसे दें और डॉक्टर बने। करोड़ों रुपया लग जाता है प्रैक्टिस ये इसके एडमिशन के लिए, मेडिकल के लिए। और जो सरकारी हॉस्पिटल्स या सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ बड़ी महदूद सीटें रखी हुई हैं इस हवाले से डॉक्टर्स के लिए, यानी कि वो मजबूर हैं कि जिन्हें डॉक्टर बनना है वो प्राइवेट सेक्टर के बनते हैं। क्या कहेंगे सर? बात ये है कि जब मैं डॉक्टर मेडिकल एजुकेशन में था, नेशनल मेडिकल कॉलेज में 250 रुपया फ़ीस होती थी पूरे साल की। पूरे साल की? हाँ जी। तो मेरे वाले साहब बड़े परेशान थे जब मुझे एडमिशन मिला कि फ़ीस कौन देगा। मैं कहा वो तो मेरे स्कॉलरशिप से निकल आएगी। माशाल्लाह, स्कॉलरशिप, खाने का खर्चा भी बहुत कम था, और जो लॉट वहाँ पे ट्रेंड हुई है वो तो एक्सीलेंट है। मेजॉरिटी ऑफ पीपल हमारे आर्मी में चले गए हैं या फिर अमेरिका दूसरे मालिक में गए हैं। शायद आपको पता नहीं है, पूरी दुनिया में पाकिस्तानी डॉक्टरों की एक इज़्ज़त है। सऊदी अरब में अगर 4 डॉक्टर बैठे हैं तो पूछते थे पाकिस्तानी कौन सा है, उसको दिखा के जाते थे। अमेरिका में और यूरोप में आप देखें ये इतने मेहनती हैं कि ड्यूटी भी ख़त्म हो जाए, जब तक दूसरा डॉक्टर ना आ जाए हमारा डॉक्टर वहीं खड़ा रहता है, अपना काम मुकम्मल करके जाता है। इसी बात पे अप्रिशिएट करते हैं और हमें वो एटलीस्ट हर लेवल पे चाहते हैं कि हम लोग अपनी ट्रेनिंग मुकम्मल करें और साथ काम करते रहें। अब जो नई लॉट आ गई है प्राइवेट एजुकेशन की, नो डाउट के इन्होंने अच्छे टीचर रखे हैं, स्टूडेंट भी ठीक हैं। बहुत सारे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर्स हैं बाहर के ममालिक में चले गए हैं और बेशुमार जगहों पे वो हायर एजुकेशन हासिल कर रहे हैं।
لیکن مجھے نہیں پتا بیچارے اتنی زیادہ فیس کیسے اکٹھے کر کے دیتے ہوں گے. دوسرا جابس بھی نہیں ہیں ادھر، اگر دیکھا جائے پاکستان میں ڈاکٹرز کے لیے پریکٹس کرنے کے لیے جابس نہیں ہیں. یہ سر اس کا میں لوگوں کو یہ جواب دیتا ہوں کہ میرے بعد 90,000 ڈاکٹر پنجاب میں بنے ہیں. 90,000. اچھا. میں سوچتا ہوں یہ 90,000 کی کیلکولیشن تو کرنی بڑی آسان تھی کہ اپنا PMDC نمبر دیکھا اور بچوں کا دیکھا تو وہ نکل آتی ہے. لیکن یہ بچے کہاں گئے؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب بے شمار پرسنل پرابلمز بھی ہوتی ہیں. کچھ لوگوں نے کلینک کر لی ہے، کسی نے پوسٹ گریجویٹ ٹریننگ حاصل کر لی، لیکن باقی 60,000 ایسے ڈاکٹر ہیں جو بیچارے جاب کی تلاش میں گھوم رہے ہیں. تو گورنمنٹ کو ان کو اکوموڈیٹ کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو پرائیویٹ پریکٹسز ہیں خاص طور پہ، یہ ان کی فیسز بہت زیادہ ہیں، 5,000 10,000، اور دوسرا یہ پرائیویٹ ہاسپٹلس کا رویہ جو مریضوں کے ساتھ ہے، وہ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ خاص طور پہ جو ڈیتھ ہو جاتی ہے کسی مریض کی، تو کیا حق رکھتے ہیں کہ وہ اس سے وہ لیں فیس وغیرہ؟ سر بات یہ ہے کہ GP جو ہے وہ تو اتنے پیسے نہیں لیتا، بڑے مناسب سے پیسے لیتا ہے، دیکھتا ہے، دوائی بھی دیتا ہے. جو اسپیشلائز ہاسپٹلز ہیں اس میں وہ ڈاکٹر پریکٹس کرتے ہیں، ہمارے جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہاں پہ واقعی یہ زیادتی ہے کہ ایک چھوٹا سا آپریشن ہے تو اس کی فیس جو ہے وہ 90,000 بن جائے یا 2 لاکھ بن جائے. یا اسپیشل جو لوگ انسٹیٹیوشنز ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر پہ کام کر رہے ہیں، مطلب یہ ہے کہ غریب کو پھر جینے کے لیے جگہ کوئی نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک کہ وہ بے شمار پیسے نہ اکٹھے کر لے وہ جا نہیں سکتے. اسی چکر میں وہ ڈلے ہو جاتے ہیں، ان کا کینسر بھی بڑھ جاتا ہے، ان کی بیماری بھی بڑھ جاتی ہے کہ ان کے پاس ٹریٹمنٹ جب وہ پہنچتے ہیں تو وہ آخری اسٹیجز پہ پہنچتے ہیں، اس میں مارٹیلٹی ریٹ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا ہیلتھ کمیشن جو ہے جس کی پرائم ڈیوٹی یہ تھی ہیلتھ سسٹم کو امپروو کرنا، وہ نہیں کر سکے. اس کے اندر بھی بڑی کرپشن ہے. میں مینشن نہیں کرنا چاہتا، اچھا نہیں لگتا کہ ان کے جو نیچے ملازم ہیں کیا کام کرتے ہیں. اگر وہ تھوڑا سا اپنا رول اچھا ادا کرے. ڈاکٹر صاحب تھوڑا مختصراً بتائیں، نام لیے بغیر بتائیں کیا پریکٹس ہوتی ہے ہاسپٹلس میں، خاص طور پہ پتہ تو لگے نا. دیکھیں جو تو میرے علم میں ہے، جو میری پریکٹس تھی، جو سرکاری ہاسپٹل تھے وہ پرفارمنس تو بہت اچھی دے رہے ہیں. ایک دفعہ مجھے خود سروسز ہاسپٹل جانا پڑا اپنی آنکھوں کے سلسلے میں، تو انہوں نے مجھے بتایا کہ 600 پیشنٹ ویٹنگ میں OPD میں بیٹھے. تو اس کا یہ میسج مجھے ملا کہ ہمیں بے شمار ہاسپٹل اور بنانے چاہیے تاکہ غریبوں کو ہیلپ ہو سکے. آبادی کے تناسب سے ہاسپٹلس نہیں بن سکے، ہاسپٹل نہیں بن سکے. انہوں نے کوشش کی ہے کہ ڈسٹرکٹ ہیڈ ہاسپٹل اور رورل سینٹر پہ اور دوسری جگہوں پہ محنت کی ہے، بیسک ہیلتھ یونٹ پہ بھی محنت کی ہے، لیکن کنٹرول نہیں ہے. ڈاکٹرز آئے نہ آئے کوئی اس کی وہ پوچھ گچھ نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ایک سوال آپ سے بیچ میں ایک آیا ذہن میں کہ اگر یہ سرکاری ہاسپٹلس جاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں تو ویٹنگ رومز جو بنے ہوئے ہیں، مہمان خانے بنے ہیں جہاں کے مریضوں کے لواحقین ہیں، تو ان سے جب ملاقات ہوتی ہے تو پتہ لگتا ہے کہ دوسرے شہروں سے آئے ہیں، پنجاب کے فلاں جگہ سے آئے ہیں، فلاں جگہ سے آئے ہیں. تو اس کا مطلب انٹائر پنجاب میں وہ سہولیات صحت کی نہیں ہیں جو لاہور میں کچھ ہیں، تو وہ بیچارے دوسرے شہروں سے آتے ہیں. میں تو اس بارے میں سوچتا رہتا ہوں کہ وہ کیوں آتے ہیں. آپ اپنے شہر کے اندر جو ٹیچنگ ہاسپٹل ہے وہاں پہ ہر قسم کی سہولت موجود ہے. جتنے بھی ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں مریض کو پہلے وہاں جانا چاہیے، نہ کہ نام سن کے جی میں نے بڑے ڈاکٹر کو دکھانا ہے. سارے ڈاکٹر جو بڑے ہوتے ہیں ماشاء اللہ بڑی، بلکہ آپ کے جو لوکل ہاسپٹل ہیں آپ کے شہر میں ہیں، جیسے فیصل آباد میں ہے یا آپ کا بہاولپور میں ہے، وہاں پہ زیادہ فیسلٹی ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں کچھ یہ ہے، ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں جی لاہور لے جاؤ مریض میں، یہ بھی سننے میں یہ بھی ایک ٹرن چل جاتی ہے کہ ادھر سہولت نہیں ہے لاہور لے جاؤ. اس وجہ سے وہ ڈاکٹر کہتے ہیں جب پتہ ہے کہ مریض بہت لیٹ آیا، اینڈ اسٹیج پہ آیا، وہ اس بات کا بلیم نہیں لینا چاہتا. اب دیکھو مریض کو 2 سال پہلے ڈاکٹر نے بتایا کہ تمہیں فلاں جگہ کینسر ہے، لائک کسی فیمیل کو بریسٹ کینسر ہے. 100% مارٹیلٹی ہے، اگر انیشیل اسٹیج پہ وہ چلا جائے علاج کرا لے. میں نے کئی مریض دیکھے ہیں جو 15 سے 20 سال تک جیتے ہیں. یہ نہیں کہ ہر کینسر کا پیشنٹ مر جاتا ہے، لیکن کوالٹی آف ورک کو امپروو کرنے کے لیے ہمارے سسٹم میں آڈٹ کا نظام نہیں ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ سعودی عرب میں آپ کنگ فہد، کنگ فیصل ہاسپٹلس میں آپ نے پریکٹس کی، تو مطلب کہنے کا کہ وہاں کی سہولیات کیسی تھیں، اور شاہی خاندان کے بھی آپ مالک بھی رہے.
یہ ایکسپیرینس کیسا رہا؟ سر یہ بات اسی پہ چلتی ہے کہ جب آپ ڈاکٹروں پہ چیک اپ لگائیں گے، اب جتنے اچھے ہاسپٹلز ہیں وہ آڈٹ ہوتا ہے وہاں پہ، اگر مریض مر جائے ایک مارٹیلٹی میٹنگ ہوتی ہے، ماربیڈیٹی میٹنگ ہوتی ہے، اگر ڈسیبلٹی ہو جائے اس میں پورا ہاسپٹل کے ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں، جو سرجن ہے یا فزیشین ہے وہ اپنی مجبوری بتاتا ہے کہ پیشنٹ کی ڈیتھ کیسے ہوئی، یا یہ پیشنٹ کو آپریٹ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا۔ جب آپ پیشنٹ کو آپریٹ کر دیتے ہیں تو اس کو بہت زیادہ آپ ماربیڈی دیتے ہیں، کئی چیزیں ایسی آتی ہیں جو آپریشن سے پہلے نہیں تھی۔ اگر آپ نے ایک اچھا آڈٹ سسٹم بنایا ہے کہ اس کو آپریٹ کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا، ایک تو مریض کا پیسہ خاصا بچ جاتا ہے اور ڈسیبلٹی نہیں آتی۔ یہ سسٹم جو ہے وہ ہیلتھ کمیشن نے بنانا ہے، ان کو کہیں جو بڑے بڑے ہاسپٹلز ہیں، مجھے نام تو نہیں لینا چاہیے، جیسے شوکت خانم ہاسپٹل ہے، وہاں مریض بہت پیسے دے کے نکلتا ہے اور ایک ہفتے بعد مر جاتا ہے، پھر اس کو پیسے واپس کر دینے چاہیے کہ آپ نے غلط آپریشن کیا، اور ڈاکٹر کے اوپر ایک ڈاٹ لگانا چاہیے، یار تم روز ہی غلط آپریشن کر کے آتے ہو، پیسے کے لیے آپریشن کرتے ہو یا مریض کو صحت دینے کے لیے کرنا ہے؟ یہ تو ہر ڈاکٹر اسیسمنٹ کر سکتا ہے، اتنے انسٹرومنٹ آ گئے ہیں، نان انویسو طریقے آ گئے ہیں، آپ کو یہ اسیسمنٹ جو ایکوریٹ ہوتی ہے کسی مورٹیلٹی اور موربیڈیٹی کیا ہے۔ لیکن ڈاکٹر صاحب شوکت خانوں میں تو کچھ جو غریب ہیں ان کا بھی مستحق مریضوں کا فری بھی علاج ہوتا ہے؟ نہیں، فری علاج نہیں ہوتا، میں آپ کو بتاتا ہوں، جو سرجری کرتے ہیں نا ان سے وہ اچھی خاصی فیس لے لیتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں، جب ان کو ہم نے بتایا کہ آپ مطلب ہم ڈاکٹر ہیں یا ایسی کوئی بات کی ہے تو وہ نفرت سے دیکھتے ہیں کہ میرا ابا جو ہے وہ ہاسپٹل گیا تھا تو 35 لاکھ بھی دیتا ہے، یہ تھے 35 لاکھ بھی دیا ہے اور لاش لے کے واپس آئے ہیں۔ لاش لے کے واپس صاف ظاہر ہے اگر ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو کوئی بھی پروفیشن میں تو ہم تو برا بلا سمجھتے ہیں نا۔ سر شاہی خاندان ظاہر ہے کہ ان کے مہمان بھی رہے، آپ مالج رہے، کیسا وہ پاکستانیوں کے ساتھ کیسا ان کا وہ سوچتے ہیں پاکستانیوں کے حوالے سے؟ سر میں سچی بات بتاؤں، وہاں پہ جو زیادہ تر ڈاکٹر تھے وہ پاکستانی تھے۔ پاکستانی ایک بہت محنتی قوم ہے، وہی ڈاکٹر ہیں جو وہاں پہ 16 گھنٹے کے آپریشن کرتے ہیں اور جہاں آ کے وہ تھوڑی سی وہ مطلب اتنی محنت نہیں کرنا چاہتے، ایزی انکم ہے تو پھر اس حساب سے وہ محنت کرتے ہیں۔ لیکن پاکستانیوں کا جو سٹینڈرڈ ایون پرائیویٹ سیکٹر میں جو ڈاکٹر بنتے ہیں نا، میں آپ کو بتاؤں، میں ایز اے اسوسیٹ پروفیسر ریٹائر ہوں، وہ کہ واپس آنے کے بعد میں نے ٹیچنگ جوائن کی ہے، وہ تھا یہ بالکل صحیح۔ یہ جا کے جو بھی ایگزام دیں گے نا یہ پاس ہو کے آتے ہیں، کوالیفائی کر کے آتے ہیں۔ یہ ان کا مینٹل یعنی کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ پڑھنا ہے اور پڑھانا ہے اور کام کرنا ہے، لیکن چانسز اپورچونٹی تو ملے، کہاں کریں؟ یہ گورنمنٹ کو ایک اچھے طریقے سے مطلب اس مسئلے کو ٹیک اپ کرنا چاہیے اور حل کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب بریک لیتے ہیں، ناظرین بریک لیتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب سے بڑی دلچسپ گفتگو ہو رہی ہے ان کے کیریئر کے حوالے سے اور اس حوالے سے جو انہوں نے اپنا دیگر ممالک کے جو ایکسپیرینس تھے وہ بتائے، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کس طریقے سے پاکستانی ڈاکٹرز نے انٹرنیشنل لیول پہ اپنا نام بنایا، اور انہوں نے بتایا کہ سعودی عرب میں زیادہ تر ڈاکٹر پاکستانی ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا۔ مزید گفتگو جاری رکھیں گے، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ڈاکٹر صاحب سے پوچھیں گے سوشل ویلفیئر کے حوالے سے جو کار خیر میں حصہ ڈال رہے ہیں اور آج کل وہ کیا کام کر رہے ہیں۔